السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیو پوڈ کاسٹ، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے شدید گرم موسم ہے اور سکن کے مسائل بہت زیادہ اس گرم موسم کے اندر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. کس قسم کے مسائل سامنے آتے ہیں اور بہت ساری روٹین کی ایسی چیزیں نارمل جن کو ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ ہماری سکن کے اوپر کتنا اثر ڈالتی ہیں، پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو. یہ چیزیں آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، یعنی کہ پانی پینے کی روٹین سے لے کے منہ دھونے تک ایسی نارمل چیزیں جن کو ہم کبھی بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، امپورٹنس نہیں دیتے ہیں اور روٹین کے اندر ان کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ چیزیں پازیٹیو یا نیگیٹو ہماری زندگی میں بہت زیادہ اثر ڈال رہی ہوتی ہیں، ہماری سکن کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈال رہی ہوتی ہیں. ہماری خوبصورتی، سکن کا صحت مند رہنا یا نہ رہنا، ڈل ہو جانا، جھریاں آنا، یہ ساری چیزیں ہماری روٹین کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے یہ چیزیں جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہیں اور ساری چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں. آج کے پروگرام میں پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر مدثر نواد اشرفی. بہت ہی خوبصورت انسان ہیں اور ڈرما کے حوالے سے کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے، اور آج کل تو لوگوں کے سر کے اوپر بال بھی لگا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم. خیر، وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ. پہلا پوڈ کاسٹ ہے اور میں نے کہا کہ جو سب سے خوبصورت آدمی ہیں ان کو ہی اپنے ساتھ بٹھانے، بلکہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا تھا. سر یہ آپ کی محبت ہے، اور یہ جو آپ نے بات کی ہے اس سے ویسے انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں خوبصورت لگ رہا ہے بھی ہوں. ایسا اور ہمیں خوبصورت لگنا خالی اس لیے ضروری نہیں ہے، مجبوری بھی ہے. کیونکہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں، ماڈل ہے اپنے کام، جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو خوبصورت بنا دیں گے تو پہلے ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ہے خوبصورت خود کو ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے اور مجبوری بھی ہے. یعنی آپ چلتے پھرتے ماڈل ہیں اور پوسٹر ہیں اپنے کام. بھجن اس میں بہت سارے پیشنٹس کو ہمیں اپنی پھر سیلف ایگزامپل دینی پڑتی ہے، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ان کے کنسرن دور کرنے کے لیے. تو جب وہ جو چیزیں آپ دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ ہماری باتیں کم سن رہا ہوتا ہے اور ہمارے چہرے کی طرف زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی خامیاں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ کا چہرہ آپ کے کام کی وہ پریزنٹیشن ہے، سب سے بڑا آپ کہہ لیں ہماری پروموشن جو ہے وہ ہم خود ہوتے ہیں. تو اس لیے آج کل کے خاص طور پہ سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پہ پیشنٹس خاص طور پہ پہلے سارا کچھ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں بڑا ریڈی رہنا پڑتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل، اور اپڈیٹڈ لوگ رہنا پڑتا ہے. اویئر ہوتے ہیں، پہلے اویئر ہوتے ہیں. بالکل ایسی ہے، وہ ریسرچ کر کے آتے ہیں اور وہ ایٹ ٹائمس آپ کا میں نے موسٹلی دیکھا ہے جو ہمارے فرسٹ وزٹ ہوتا ہے نا، وہ اس میں اپنی بیماری کی تشخیص سے زیادہ آپ کو جج کرنے آ رہے ہوتے ہیں. بالکل کہ آپ کیا بتائیں گے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے، اور اس کو کتنا پتہ ہے، اپڈیٹڈ کتنا ہے، لیٹسٹ ٹیکنیکس، لیٹسٹ ٹریٹمنٹس کے بارے میں کیا پتہ ہے. تو اس لیے آج کل کے دور میں محنت بھی زیادہ ہے اور دوڑ بھی زیادہ. وہ ایجوکیشن آپ لوگوں نے دی نہیں، یہ پوڈ کاسٹ کر لی ہے، سوشل میڈیا نے بہت زیادہ لوگوں کو. اچھا، اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ایجوکیٹ کیا ہے، تھوڑا سا مجھے اس سے اختلاف ہے. پاکستان میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک انفارچونیٹلی جہاں پہ دنیا میں کوئی چیز ٹرینڈنگ میں ہوتی ہے تو سوشل میڈیا ٹرینڈنگ میں ہے. اس سے جہاں آپ کو فائدہ ہے کہ آپ کو چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، وہاں پہ ایک نقصان بھی ہے. اور نقصان کیا ہے کہ اس میں نان پروفیشنل لوگوں کو بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جس طرح ٹک ٹاک کے پلیٹ فارمز ہیں، آپ کے سوشل میڈیا کے انسٹاگرام، فیس بک پیجز ہیں، ریلز ہیں، لوگ دیکھتے ہیں. اور ہماری ایک ہیبٹ بن گئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سونے سے پہلے ہر شخص جس کے ہاتھ میں یہ موبائل آ گیا ہے وہ جب تک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کو اسکرول نہیں کرتا تب تک وہ سوتا نہیں ہے. بالکل ایسے. تو اس میں جہاں پہ پروفیشنلزم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ ڈکیتی بھی زیادہ ہو رہی ہے. اچھا، اب ڈکیتی کیسے زیادہ ہو رہی ہے؟ سب سے زیادہ اعتراض، اب آپ نے سٹارٹ میں بات کی، میں اس کے بعد اس طرف آؤں گا، وہ یہ کہ گرمیوں کا موسم ہے اور اس میں سکن کے پرابلمس بہت زیادہ آتے ہیں. سب سے بڑا اعتراض ہی مجھے اس بات پہ. اچھا جی، ہاں، سکن کے پرابلمس، وہ شخص جو روٹین میں سکن کیئر کر رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں ریلیٹیولی یہ بہتر موسم ہے. سردیوں میں سکن کے پرابلم زیادہ آتے ہیں. اگر اچھا، گرمیوں میں کم آتے ہیں، سردیوں میں سکن کے ایشوز زیادہ آتے ہیں. اچھا، اور ہم نے جو اپنے نارمل او پی ڈیز میں دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سردیوں میں نیچرلی آپ کا جب انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے سکن ڈرائی ہوتی ہے. اور ہم ایک ڈرماٹولوجسٹ سارے جانتے ہوں گے اور لوگ اس کا ایکسپیرینس بھی کرتے ہوں گے کہ جو خشک جلد ہوتی ہے، جو ڈرائی سکن ہوتی ہے، وہ پرون ٹو ڈیزیزز زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل یا ہائیڈریٹڈ سکن. اب گرمیوں میں یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گرمیاں جو جلد ہے اس کے اوپر کم اثر ڈالتی ہیں، سردیاں زیادہ ڈالتی ہیں. ہاں، لیکن کچھ چیزیں جو روٹین میں ہم گرمی اور سردی میں کر رہے ہوتے ہیں، یہ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ لیکن ہے. اب جو بندہ روٹین میں گرمیوں میں سارے کہتے ہیں، خالی سکن اسپیشلسٹ نہیں کہتے پانی زیادہ پئیں، پانی زیادہ پی رہا ہے. اور سب سے بڑی چیز جو میں آج آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو ایک تمام مرد حضرات کو ایک گفٹ دینے جا رہا ہوں. اچھا،
جس سے وہ کیا گفٹ دینے اور جا وہ رہے ہیں گفٹ یہ ہے جس سے وہ چھوٹی سی کیئر کے ساتھ, مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ہم خاص طور پہ یہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں مرد حضرات زیادہ بزی ہوتے ہیں اپنے اسکیجولز میں, نمبر 1, اور نمبر 2 یہ ہے کہ ان کو کوئی اتنا زیادہ شوق بھی نہیں ہوتا اپنی اسکن کیئر کا, اپنی روٹین کی وجہ سے ہمارے یہ سوچتے ہیں شادی ہو گئی نا, بس اب ہم نے سارا کچھ اچیو کر لیا. تو اس میں وہ اپنی روٹین کے اندر رہتے ہوئے ایکسٹرا ٹائم کے بغیر وہ خواتین سے زیادہ خوبصورت لگ سکتے ہیں. اچھا جی, وہ کیسے؟ یس, یہ سب سے بڑا ٹرک ہے, اور وہ ایک بائک والے, ایک سائیکل والے سے لے کر ایک مرسیڈیز والا بھی افورڈ کر سکتا ہے. وہ بتائیں نا. اور وہ ایک سنگل چیز جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو اپنی اسکرین میں ضرور چلائیں, وہ ہے سن بلاک. بس ایک چیز اتنا زیادہ ضروری ہے, اتنا زیادہ امپورٹنٹ. اب اس کے پیچھے ایک myth ہے نا, ہم وہ سمجھتے ہیں. اب دیکھیں نیچرلی ہم لوگ, ہماری جو 60% آف دا سوسائٹی ہے وہ بائکس پہ ہے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, گرم ترین موسم ہے, گرمی, رنگ کالا کیوں ہوتا ہے. ہم نے خاص طور پہ یہ بازو اگر ننگے ہیں اور یہ ہاتھ اگر ننگے ہیں تو یہ تو بالکل آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پورا پیٹرن بن جاتا ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو ہاف سلیو شرٹ پہنتے ہیں. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, ایک پاکٹ سائز کا سن بلاک 500-600 روپے کا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی پاکٹ میں پڑا ہے, آپ گھر سے نکلے ہیں, آپ نے سن بلاک لگا لیا, آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے, ہاتھ پر بھی لگایا جا سکتا ہے, لگا لیں. بلکہ آپ نے اتنا ضائع جو کرنا ہے تو آپ 1 ٹائم وہ اس کے لیے فل سلیو شرٹ جب آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں اور گلوز پہن لیں. اس سے کیا ہوگا, بیسیکلی جو رنگ کالا دھوپ کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے پیچھے ایک بہت ہی آسان myth ہے. آپ دیکھیں تپش آ رہی ہے, گرمی بہت زیادہ آ رہی ہے, وہ آپ کا رنگ کالا نہیں کر رہی, آپ کی اسکن کو جلا رہی ہے. اچھا, جلنے کی وجہ سے اسکن کالی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم سن برن کہتے ہیں. اور یہ آپ نے بڑا سنا بھی رہ ہوگا. سکتا ہے, یہ ایسا نہیں کہ واپس ہو جائے. اب دیکھیں نا کیسے ایک جلی ہوئی چیز کیسے واپس آئے گی. اچھا, یہ تو اس بڑا کے لیے پھر خطرناک جب ہے. ونس یہ ہو گیا پھر آپ کو اس کو ٹھیک کرتے کرتے ساری گرمیاں لگ جائیں گی اور بہت سارے پیسے بھی لگ جائیں گے. اگر آپ اس بات میں کنسرنڈ ہے کہ یار میں بہت کالا ہو گیا ہوں, تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر بہت زیادہ ٹائم اور بہت زیادہ پیسہ لگانا پڑے گا. اس لیے آپ کو 70% جو بائک چلانے والے لوگ ہیں اور جو ہمارا لوور مڈل کلاس طبقہ ہے اس کا رنگ کالا کیوں نظر آتا ہے, صرف یہی وجہ سے. سن بلاک رکھیں, سن بلاک رکھیں, 500-700 کا سن بلاک آ جائے گا, وہ خواتین سے زیادہ خوبصورت لگیں گے. یہ ویسے یہ جو ٹرک کے مدثر بھائی آپ نے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ دیکھیں, خواتین ہمارے تو پیشنٹس ہیں زیادہ, وہ تو میں ان کو زیادہ برا بلا نہیں کہہ سکتا یا زیادہ ان کو میں لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا. لیکن میں اگر کمپیریزن کروں, دیکھیں ان کے پاس بہت ٹائم ہے اسکن کیئر کا, صبح سے لے کر شام تک. ایک شادی شدہ مرد, آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک شادی شدہ مرد جو ہے, اور بھی کام ہے زمانے میں خوبصورتی کے سوال, یہ ہمارے لیے ان کے لیے ایک شادی شدہ مرد سب سے زیادہ جان سکتا ہے کہ اس کے روم میں جو ڈریسنگ ٹیبل ہے اس کے اندر اتنی بڑی جو لائن لگی ہے, اس میں سے نہ کبھی اس نے کسی چیز کو دیکھا ہے نہ استعمال کیا ہے. لیکن صرف اس نے تب دیکھا ہے جب اس نے بل پے کرنا, جب اس نے بل پے کرنا ہے تب اس کو یاد ہوتا ہے, ورنہ اس نے بیچارے نے نہ کبھی دیکھا ہے نہ استعمال کیا. تو خواتین اس بارے میں بڑی کانشیس ہوتی ہیں, اور بینگ اسکن اسپیشلسٹ ہمیں وہ بڑی اچھی بھی لگتی ہیں, اس لیے نہیں مرد اتنے کانشیس نہیں ہوتے نا اس بارے میں. وہ نہیں کانشیس ہوتے. میرے ایک دوست ہیں ڈرما کے بہت اچھے, تو انہوں نے مجھے ایک نا 3 کریموں کا سیٹ بھیج دیا, سن بلاک بھی اس میں, یہ ان کا یار یہ لگائیں, تو وہ کافی ایکسپینسو بھی تھا. تو میں نے اسے جتنا کو یوز کیا آپ سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ تو میرے ساتھ لڑتے رہتے ہیں. تو مرد اتنا ہی بس امپورٹنس, بس یہی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا, اب جو بندہ جتنی آسانی سے جو کام کر سکے نا, میں سمجھتا ہوں کہ بینگ ڈاکٹرز یا بینگ اسکن اسپیشلسٹ ڈرماٹولوجسٹ ہمیں وہی دینا چاہیے. تو ایک بندہ آپ ہیں, میں آپ کو بھائی جان کی چھوٹی سی بوٹل ہے, یہ آپ اپنی جیب میں رکھ لیں, تو آپ کے پاس جیب میں اتنی اسپیس تو ہوگی کہ آپ چھوٹی سی بوٹل رکھ لیں. لیکن پریفرنس پہ اوپر آتا ہے, پریفرنس دیکھیے, یہ سب سے بڑی چیز ہی پریفرنس ہے. اگر آپ کا دل ہی نہیں ہے تو میں آپ کو چاہے جتنا بھی سمجھا لوں آپ نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ٹرینڈ از چینجنگ, ورلڈ از چینجنگ, اور آپ دیکھیں گے اس کا آپ کو کہاں پہ نظر آئے گا. ہم جتنا بھی کہیں, کوئی مرد جتنا بھی کہے کہ وہ اب اتنا زیادہ کانشیس نہیں ہے, آپ عیدین پہ دیکھیں, کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. چھوٹی سے چھوٹا سیلون بھی ہے نا 3 گھنٹے بعد بھاری آتی ہے. اگر کوئی ایونٹ, کوئی ریلیجیس ایونٹ, کوئی شادی, کوئی بیاہ, آپ کسی بھی سیلون پہ چلے جائیں, چھوٹے سے چھوٹے سیلون پہ, وہاں پہ بھی رگڑے لگ رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کی فیملی میں شادی ہے تو وہ فیشیلز بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں. اچھا, میں نے یہ بعد میں پوچھنا تھا, لیکن اب آپ نے بات کر دی ہے تو میں اس کو بھی پوچھ لیتا ہوں. یہ جو مردوں کے سیلون ہوتے ہیں, خاص طور پر گلی محلوں میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ رگڑے لگ رہے ہوتے ہیں, سب اسٹینڈرڈ کریمیں یوز ہوتی ہیں اس میں, ساری بات ہے. وہ جو کر رہا ہوتا ہے بار بار اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے پیسے تھوڑے بچ جائیں, اور اس طرح کی کریمیں, یہ نقصان دہ کتنی ہو سکتی ہیں اگر وہ سب اسٹینڈرڈ چیزیں ہیں؟ اگر آپ نے اپ ٹو دا مارک چیزیں لینی ہیں وہ تو پھر آپ کو کہیں اور جانا پڑے گا. تو یہاں پہ گلی محلے میں جو بیچارہ سال میں ایک بار سوچتا ہے اپنی اسکن کی,
تو کہیں دوبارہ خراب تو نہیں کروا لیتا اسے؟ یہ آپ نے ایک ایسی بات چھیڑ دی ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ کرنا پڑے گا. کیوں کہ صرف یہ ایک دن کا فیشیل کا لوگوں کو لالچ دے کے اربوں روپیہ کمایا جا رہا ہے. اچھا, آئی ریپیٹ, اربوں روپیہ کمایا جا رہا ہے ایک دن کے فیشیل کا؟ یس. اچھا, اگر آپ پورے پاکستان سے اس کے سٹیٹس لیں گے نا تو اربوں روپیہ کمایا جا رہا ہے. یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے. اور میں سب سے بڑی بات دیکھیں, سوشل میڈیا میں جو سٹارٹ میں بات کی تھی, جہاں پہ بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں. نئے نئے لوگ کیچی کیپشنز کے ساتھ ایک دن میں گورا ہو جائیں, 2 دن میں گورے ہو جائیں, ایک کریم سے شرطیہ علاج. یہ آپ ایسی چیز جب آپ کے سامنے آتی ہے نا تو لا محلہ طور پہ آپ ایک بار اس کو کلک کرتے ہیں. اور جس نے سال میں ایک بار ہی کرنا ہے وہ تو کہتے ہیں یار اسی طرح یہ ٹھیک ہے, یہ شارٹ کٹ ٹھیک ہے, یہ شارٹ کٹ ہے. اب اس میں اگر آپ جائیں, یہ ساری پیکنگ آپ کے چینلز, میں نے مختلف چینلز دیکھے ہیں, اکثر وہ اس پہ ان کمپنیز پہ جہاں پہ یہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں ریٹ بھی کرتے ہیں. جب آپ وہ دیکھتے ہیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں. ہاں میں نے دو کیا چیزیں ایک بڑی, ایسی, یس, 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک چیز میں آپ کو, آپ کے سامعین کو, آپ کو اور اپنے تمام دوستوں کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جو شخص, جو کریم آپ کو یہ کہے کہ اس کا فوراً رزلٹ آ جائے گا اور فوراً آپ چٹے ہو جائیں گے, وہ اتنی زیادہ نقصان دہ ہے. اچھا, یس, یعنی آپ نے لگائی ہے, اتاری ہے تو آپ چٹے ہیں, تو پتہ چلا کہ یہ چٹے نہیں ہیں, یہ زیادہ نقصان دہ. اس اس نے کے بیڑا پیچھے گرک کر میکینزم دیا. کیا ہے میں یہ بھی سمجھانا چاہوں گا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ کیا میں خالی وجہ اس کی؟ کریموں کے خلاف ہوں. کیا وجہ ہے اس کی؟ جو موسٹلی برائٹننگ کریمز ہیں جو آپ کو مل رہی ہیں, فارمولاز مل رہے ہیں کہ یہ 3 چیزیں مکس کر کے لگا لیں, اور یہ تو بہت کامن ہے, یہ بہت کامن ہے, یہ بہت اور وہ چھوٹی سی چیز 500-700 میں وہ اکٹھی کر کے دے دیتے ہیں. 90% آف دا کیسز میں ان میں ہے کیا, نمبر 1 بہت زیادہ مقدار میں, بہت پوٹینسی میں اسٹیرائڈس. اچھا, نمبر 2 مرکری, پارا. تو جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ اسکن برن ہو جاتی ہے, اسکن جل جاتی ہے, یہ بیسیکلی آپ کو چٹا نہیں کر رہے, آپ کی اسکن کی اپر موسٹ لیئر کو اڑا رہے ہیں. اسے آپ کیا نظر آئیں گے؟ بڑا الارمنگ ہے یہ تو. یس, اور آپ ایک چیز, اب یہ جب آپ کے لوگ دیکھیں گے, ایک چیز اور اس میں آپ کو ایک کامن چیز بتاتا ہوں. جب آپ فیشیل کر کے نکلتے ہیں, کروا کے نکلتے ہیں, خاص طور پہ ان چھوٹی چھوٹی جگہ سے, یا آپ یہ مکس کریمیں 2-4 دن لگاتے ہیں, تو آپ کا رنگ ہلکا سا لال نہیں لگتا؟ بالکل ایسا ہی ہے, لگتا ہے نا. بالکل ایسا وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے, آپ کی اسکن کی یہ اوپر 5 to 7 لیئرز ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں. اور یہ پہلے والی لیئر کو جو بلیک ہوتی ہے تھوڑی, اس کو اڑا دیتے ہیں. میں یہی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اب وہ مرکری پارا کیا کرتا ہے, آپ سب سمجھتے ہیں. جب اس کی اپر موسٹ لیئر اڑ جائے گی تو کالے سے, اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس حصے کو آپ نے ضرور چلانا ہے. جب کوئی کالے سے کالا بندہ بھی جل جاتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے, اس پہ پانی گر گیا, کوئی وہ آگ کی وجہ سے, کسی وجہ سے, تو اس کی جو نیچے سے اسکن نکلتی ہے وہ یا پنکش ہوتی ہے یا ریڈش ہوتی ہے. بالکل ریڈ ہوتی ہے. آہستہ آہستہ وہ اپنی اسکن ٹون میں آتا ہے جو نیچرل اللہ نے بنا دی ہے. تو یہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی وہ جو جل کے اڑی ہے اس کی یہ رگڑ کے اڑا رہے ہیں, یہ رگڑ کے اڑا رہے ہیں, اور اس پہ پاکستان میں اربوں کا بزنس ہو رہا ہے. ان کریموں کے اوپر اربوں کا بزنس ہو رہا ہے. یعنی سال ایک بار ہی سوچیا, یس, اور پڑے گا نقصان. اب اس کا آگے نقصان کیا ہوتا ہے, وہ نقصان کے لیے آپ کبھی بھی, جب آپ کے اسکن پہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں, آپ کی اسکن کالی ہو جاتی ہے, تو کیا آپ کبھی سیلون والے کے پاس گئے ہیں؟ نیور. کیا آپ نے دوبارہ کبھی مکس کریمیں منگوائی ہیں؟ نیور. وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں. پھر جب ہم ان کی ہسٹری لیتے ہیں, اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں, تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے. میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں, یس, میں اپنی او پی ڈی میں جب کوئی پیشنٹ میرے ساتھ ملازمہ اچھائیوں کے ساتھ اس طرح آتا ہے تو میں اسے ایک ہی سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ نے کوئی مکس کریم لگائی ہے؟ تو وہ کہیں گے جی میڈیکل اسٹور سے لے کے لگائی تھی, 3 کریمیں مکس کی تھی, یا اب میں جی اپنے قریب پارلر ہے, سیلون ہے, وہاں سے میں فیشیل کروا رہا ہوں یا کروا رہی ہوں. اس کی اسکن بتا رہی ہوتی ہے. اب اپر موسٹ لیئر اڑ گئی, 2 نقصان ہوئے. وقتی فائدہ یہ ہوا کہ ہفتہ 10 دن, مہینے, 2 مہینے, میکسیمم 3 مہینے آپ لال لگے, آپ سونے لگے. اس کے بعد پرماننٹ چھائیاں پڑ گئی, جلنا شروع ہو گیا. کیوں؟ پہلا بیریئر اڑ گیا, وہ اس کو دھوپ بھی اڑائی جا رہی ہے. خالی اب یہ نہیں ہے کہ وہ خالی اتنا زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ یہ جس چہرے کے اوپر, جس جلد کے جس حصے پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ دوسرے جسم کے حصے سے بالکل ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. یس, اس کی وجہ یہ نا کہ جو آپ کو اللہ نے ایک بیریئر بنا کے دیا, وہ بیریئر توڑ گیا. اب دوسرا, اب کیا آ جاتا ہے, کیونکہ ہم کون سا باہر جاتے ہیں, ہم ادھر ہی رہتے ہیں. جو ہمارے پاس یہ لائٹ ہے, اف ہماری اوپر والی اسکن اڑ گئی ہے, ہمیں یہ بھی جلا رہی ہے آہستہ آہستہ, یہ بھی رنگ کالا کر رہی ہے. خواتین گھر میں چولہے پہ کام کر رہی ہیں, وہاں پہ سن بلاک نہیں لگایا, پروٹیکشن نہیں لی, رنگ گورا کرنے والی کریم لگا رہی ہیں, وہاں سے بھی کالی ہو رہی ہیں. میں ایک اسپیسیفک سوال خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے بھی, یہ جو 3 کریمیں ملا کے یوز کرتے ہیں چٹا ہونے کے لیے,
یہ کتنی زیادہ نقصان دہ، اگر آپ اس کو شارٹلی بتائیں؟ بھائی جان میڈیکلی تو ایسا نہیں ہے، لیکن میں اس کی سیویرٹی بتانے کے لیے، اس کے نقصانات بتانے کے لیے، اور عوام میں ایک اس ورڈ کا میں ورڈ بعد میں بتاؤں گا، ایک ڈر خوف ہے، اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے، اور کینسر کی بات کر رہے ہیں؟ یس، اور اس کی آپ کو میں سیویرٹی بتانے کے لیے کہوں گا کہ میری نظر میں یہ کینسر کازنگ 3 کریمیں ملا کے لگانا سب سٹینڈرڈ، وہ کینسر کا باعث بنتی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یس، میں اس کی سیویرٹی کے لیے بتا رہا ہوں، مطلب بیسیکلی وہ ملازمہ کراتی ہے، بیسیکلی وہ رنگ کالا کراتی ہے، بیسیکلی وہ ساری زندگی کے لیے چھائیاں کراتی ہے، لیکن میں اگر اب میں اس کی ڈیزیزز میں جاؤں گا تو شاید میرے سامعین کو یہ بات سمجھ نہیں آ پائے گی، تو میں ان کو اس کا ایک ویٹیج بتانے کے لیے، اس کی سیویرٹی بتانے کے لیے، اب دیکھیے نا، یہ پھر وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کے اب جو ہمارے پاس آ کے ٹریٹمنٹ ہے اس ڈیزیز کا، اس مرض کا، اس مجبوری کا، وہ لمبا بھی ہے، کاسٹلی بھی ہے، تو پیشنٹ فلٹر آؤٹ ہوتے 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 اگر 80% لوگوں کو یہ ہوا ہے تو وہ کسی ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جا کے افورڈنگ کیپیسٹی 10 to 15% لوگوں کی ہے، باقی لوگوں کو کیا ہوتا ہے پھر وہ ایٹ دا اینڈ مایوس ہو کے مزید وہ کریمیں لگائی جاتے ہیں، اور اس میں سے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ تو ڈرماٹولوجسٹ تک پہنچتے ہی نہیں ہیں نا، پہنچ پاتے، وہ تو گلی محلے کے کسی ڈاکٹر سے، اور وہ زیادہ تر کویکس کے پاس، وہ اور زیادہ نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی یہ چٹے ہونے کے لیے 3 کریمیں یوز کرنے کا جو کلیہ آپ نے شروع کیا، وہ اینڈ پہ آپ کے جلد کو نہ صرف جلائے گا، خدا نہ خاصہ کینسر کا باعث بھی بنے گا، اور پھر آپ کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ دیکھیں واپسی کا راستہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ہر بندے کے لیے افورڈیبل نہیں ہے، تو وائی ناٹ آپ پہلے ہی جا کے کسی، اب وہ اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ وہ چیزوں کی کاسٹ نکالیں نا، ایک چیز اور میں آپ کے سامعین کے لیے بتانا چاہوں گا کہ وہ 3 کریمیں مکس کی، ہفتہ لگائیں، پھر ہفتے بعد لیں، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ جب اس کنکلوژن پہ پہنچیں گے نا کہ میں نے پیسے بچائے کہ نہیں بچائے، آپ نے دیکھیں، آپ نے اسکن کیئر کرنی ہے آپ کریں، آپ نے چیزیں خریدنی ہے آپ ضرور خریدیں، وائی ناٹ میڈیکیٹڈ، یس، وائی ناٹ میڈیکیٹڈ، آپ نے منہ دھونا ہے، وائی ناٹ میڈیکیٹڈ فیس واش، آپ نے نائٹ کریم لگانی ہے، وائی ناٹ میڈیکیٹڈ، آپ نے سن بلاک لگانا ہے، وائی ناٹ میڈیکیٹڈ، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کو اتنے میں ہی پڑے گا اس مہینے میں جتنے میں آپ مکس کریمیں لگا رہے ہیں، لیکن ان میں فوائد کیا ہیں؟ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے، آپ کی اسکن کے مطابق بتا رہا ہے، اور آپ کی خواہش کے مطابق رزلٹ بھی آ رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نہ کوئی سائڈ افیکٹ نہ کوئی نقصان۔ یعنی اگر آپ نے سامعین کے لیے کہ اگر آپ نے چٹے ہونا ہی ہیں، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، آپ کا حق ہے، تو پھر اس راستے پر نہ جائیں جو آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہے جہاں سے واپسی ناممکن تقریباً ہو جاتی ہے، کیچی ٹک ٹاک وہ دوسری کیپشنز کی طرف نہ جائیں، وہ 1 منٹ میں جو چٹا کرتے ہیں نا، وہ 1 دن میں پہلی بار میں رزلٹ، وہ رزلٹ جو ہے نا اس کا پھر جب اصل رزلٹ آتا ہے تو پھر وہ افورڈیبل نہیں ہوتا۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ساری دیگ چکھنے کے لیے وہ چاول کے 2 دانے کافی ہیں، تو آپ اگر کسی کو فالو کر رہے ہیں تو وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کریم لگائیں پرسوں آپ چٹے ہو جائیں گے، تو وہیں پہ اس کے اوپر FIR دے دینی چاہیے ڈیفینیٹلی، اگر آپ کو اس کی سنجیدہ نوعیت کا اندازہ ہے تو پھر تو آپ کسی طرف جائیں گے نہیں، اور گئے ہیں تو پھر نقصان ہوگا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں مدثر بھائی، یہ 3 کریموں والا کیا کلیہ ہے؟ یہ 4 بھی ہو سکتی ہیں، 5 بھی، 2 بھی ہو سکتی، یہ 3 کیا ہے؟ بھائی جان وہی میں نے آپ کو بتایا نا، ایک وہ انہوں نے پہلے سے پری فارمڈ ہوتی ہیں، اصل میں 3 کریمیں بنا کے نا وہ آپ کو ایک یہ پیشنٹ کی عام بیچاری عوام کی سائیکی سے کھیل رہے ہیں یہ بزنس مین عناصر۔ یہ 3 کریمیں کیوں ہوتی ہے؟ اس میں کیا 3 ایک مکس چل پڑی ہے نا، ایک وہ کوئی بھی فیئرنیس کریم، یس ایک مکس چل پڑی نا، اس کے اندر انہوں نے پہلے سے مکس کیا ہوتا ہے، اب آپ کے سامنے تو وہ اسٹیرائڈ مکس نہیں کریں گے، چاہے ایک ہی کریم کو 3 مختلف پیکنگ میں ڈال دیں، آپ شالمی چلے جائیں آپ کو لائنوں کی لائنیں ملیں گی، یہ جو ظلم ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حکومت کو سب سے زیادہ ایکشن لینا چاہیے۔ دیکھیں جس کا کام اسی کو ساجے، میں اس چیز پہ بڑا اسٹرکٹلی بلیو کرتا ہوں، آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے، آپ ایک میڈیا پرسن ہے، اب میں جتنا بھی پڑھا لکھا ہو جاؤں، میں کیا پوڈ کاسٹ اٹھا کے منہ اٹھا کے کر سکتا ہوں جب تک مجھے اس کی ABC کا نہیں پتا ہوگا، میں لیٹ سپوز کیمرہ اٹھا کے کر بھی لوں، موبائل بنا، سب کے پاس اچھے موبائل ہیں، لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں سمجھ پاؤں گا کہ میں نے کون سی لائٹ کون سے اینگل پہ رکھنی ہے، کیمرہ کہاں پہ رکھنا ہے، پوز کہاں پہ رکھنا ہے، کیپشن کہاں پہ دینی ہے۔ اب یہاں پہ جو پارلر والا اٹھا کے دیکھیں وہ اسٹیٹک فزیشین بنا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے لاہور میں جتنے بڑے میجر پارلرز ہیں، آپ کو ڈاکٹرز برے لگتے ہیں کہ ہم وہاں جا رہے ہیں تو اس نے ہمارے سے 10,000 لے لیا، 15,000 لے لیا، آپ مجھے کسی بھی بڑے پارلر پہ مجھے آپ وزٹ کر کے بتائیں، اگر آپ کا 50,000 سے کم لگے گا تو بتائیے۔ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات اسی میں ایڈ کرتا ہوں، میں نا 2014-15 کی بات کر رہا ہوں، جس بندے کے پاس میں کٹنگ کے لیے جاتا تھا نا، کٹنگ کے لیے، وہ کیا ہوگا، مطلب باربر ہے نا،
اب میں نے دیکھا ہے پچھلے کو 2-3 سال سے کہ وہ ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے، ہیٹ ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے یار، وہی بندہ. میرے خیال ہے اس بات کے بعد تو ہمیں مر جانا چاہیے. ڈیفینیٹلی. جب میں اس کو دیکھا میں کہ یہ کیا، اب تو بھائی جان اس نے پورا ٹرانسپلانٹ سینٹر بنا لیا، وہی بندہ جو کٹنگ کرتا تھا، جو باربر تھا. اب دیکھیں آپ نے کتنی پیاری بات کی، اور اس میں خاص طور پہ اب جو ایک فرق آتا ہے لوگوں کو، اب لوگ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں، اور تھوڑا سستا ہو جاتا ہے. یس ہمیں تھوڑی سی لوگوں کی مجبوری بھی سمجھنی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وہ اس اپنی کے اینڈ عوام ریزلٹ تو پھر وہی ہے نا جو بھی ہم نے بات کی، جو آپ اپنی عوام کو اگر ایجوکیٹ کر دیں گے نا، جس طرح اس پلیٹ فارم سے ہم کر پا رہے ہیں، اور یہ آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ان کو لگتا ہے یار وہ ڈاکٹر تو لاکھ روپے کا ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے، میں ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں، یار کول نہیں جانا 50,000 تک کر رہا ہے، لیکن وہ 50,000 جب بعد میں آپ کا 50,000 جو آپ نے بچایا تھا وہ 2 لاکھ آپ نے دوائیاں کھا کے پورا کرنا ہے. اور اگر خدا نہ خاصہ کوئی کمپلیکیشن ہو گئی سر خدا نہ خواستہ کمپلیکیشن نہیں، 100% کمپلیکیشن ہونی ہے. 50,000 میں جو بندہ ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے وہ آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ ڈسپوزیبل چیزیں یوز کر رہا ہوگا، جو اس نے انسٹرومنٹس یوز کیے ہیں وہ انسٹرومنٹس جو ہیں وہ پراپر اسٹرلائز تھے، جو روم اس نے یوز کیا ہے ڈسپوزیبل کے اسپیلنگ ہی پتہ نہیں ہوں گے، جو باربر تھا اسے کیا پتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہمارے پاس بے شمار پیشنٹس آتے ہیں، بے شمار پیشنٹس آتے ہیں، اور ان کی تعداد درجنوں میں نہیں سینکڑوں میں ہے. سینکڑوں میں. سر وہ پہلا ٹرانسپلانٹ کرایا سی، کامیابی نہیں ہویا، کتوں کرایا سی، لبرٹی چ کرایا سی. اچھا اب یہ شکایت پہلے یہ کامن نہیں تھا نا اتنا، اب یہ شکایت بھی بڑی عام ہو گئی جیسے جیسے یہ انڈسٹری بڑی ہے. کتوں کرایا سی، لبرٹی تو کرایا سی. مجھے پہلے لوگ کہتے ہیں پہلے میں ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਗਲਵਾਨਾ سا، بعد چ ਉਹਨੇ کہ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ، ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ہیپیٹائٹس بھی ہو گیا ہے. سمجھیے بات کو، اب میرے سر میں درد بھی ٹھیک نہیں ہوتی. اب جو متس ہیں، اب وہ جو متس سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں، جب کسی کا ہم ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو وہ وہی سوشل میڈیا، وہی فراڈیے جو ویڈیوز میں چل رہے ہیں، میں ورڈ فراڈیا یوز کر رہا ہوں، میں تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں بلکہ اس سے زیادہ کوئی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اب آپ کو پتہ ہے میرے ذہن میں کیا کیا آ رہا ہوگا، کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ اسے. اب ٹھیک ہے، وہ آ کہتے ہیں ہمارے سے سوال، کل میں ایک پیشنٹ، میرا ٹرانسپلانٹ کا پیشنٹ تھا میرے پاس، وہ آیا، وہ کہتے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، مجھے بڑا اچھا ہے سارا کچھ، میں صرف آپ سے 3 سوال پوچھنے ہیں اور آپ مجھے مجھے ایک شرارت آ رہی ہے، کر دو. جی جی چلے آگے. میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ کیا چاہ رہے ہیں. اچھا اس نے کیا کہا، اس نے کہا انفیکشن تو نہیں ہوگا، پہلی بات. دوسری بات کیا وہ کہتے ہیں جب ایک بار بال لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد جس جگہ سے اتارتے ہیں وہاں پہ درد ہوتی رہتی ہے. اور تیسری چیز، وہ پیچھے سے بال ختم تو نہیں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، میں بیمار تو نہیں ہو جاؤں گا، مجھے جرکان تو نہیں ہو جائے گا. جب اس نے یہ 3-4 سوال پوچھے نا، اسے کہیں اگر آپ کویک کے پاس جائیں گے تو پھر سارا کچھ ہو جائے گا. نہیں، جب اس نے یہ 3-4 سوال پوچھے نا، تو میں ایک اس معاشرے میں ان فراڈیوں کو، ان بے لگام چوڑوں کو دیکھ کے میں تڑپ بھی رہا تھا، مجھے غصہ بھی آ رہا تھا، اور اس پیشنٹ کی لا علمی پہ، بے بسی پہ مجھے رونا بھی آ رہا تھا. بالکل ایسے کہ یہ وہ سوال ہیں جو جب آپ کسی سرجن کے پاس جا رہے ہیں، ٹرانسپلانٹ سرجن کے پاس جا رہے ہیں، ایک سرٹیفائڈ ادارے کے پاس جا رہے ہیں، تو یہ کویسچنس تو آؤٹ آف دا باکس ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی یہ بہت زیادہ کیئر کی بہت زیادہ اہم چیز ہے کہ آپ جب ٹرانسپلانٹ کے لیے، ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس چیز کو شور کریں کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ کویک ہے یا وہ آپ کی جان سے کھیل جائے گا، کیونکہ یہیں پہ سارا کچھ کنٹرول ہوتا ہے نا سر کے اوپر. اب دیکھیں نا، اب آپ کو انفیکشن ہو گیا، اب اس کے بعد ناراضگی کیا ہوتی ہے. موسٹلی ڈاکٹرز جو ہیں، میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، آپ ایک میڈیا پرسن ہیں، مجھے آپ بتائیں، آپ جتنا بھی کیئر لیسلی کام کریں گے، آپ کا کام خبر بنانا ہے نا، آپ جتنے بھی کیئر لیسلی خبر بنائیں گے، لیکن آپ کے بیک آف دا مائنڈ اس کے پروز اینڈ کونس چل رہے ہوں گے. یار یہ میری نیشنل ٹی وی پہ چلنی ہے، یہ میری انٹرنیشنل ٹی وی پہ چلنی ہے، میری پریزنٹیشن کیسی ہے، میری خبر کیسی ہے، اس کا امپیکٹ کیا آئے گا، اور میں ہٹ کس کو کر رہا ہوں. آپ کے ذہن میں پھر بھی یہ چل رہا ہے، چاہے آپ سوئے ہوئے خبر بنا رہے ہیں، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس فیلڈ کے ہی نہیں ہیں، آپ کاپی پیسٹ کر کے پھینک دیں گے. اب ہمارا معاشرہ بیچارہ ایجوکیٹڈ تو نہیں ہے. اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، جب سے یہ ٹک ٹاکس آئے ہیں، جس نے بزنس کرنا ہے وہ وہی جو بات ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، وہ 1-2 انفارچونیٹلی ماڈلس یا فیمیلس کو ہائر کرتے ہیں، ان سے بیان دلواتے ہیں، کیچی کیپشن دیتے ہیں، اور لوگوں کو لوٹنا شروع یہ تو موسٹلی وہی ہوتا ہے کہ جس ایڈ کے اندر جس ماڈل کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ خود بھی وہ پروڈکٹ یوز نہیں کر رہے. یس نہیں کر رہے، پیسے لینے کے لیے وہ پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. اور ہم اب ان کے لیے، جہاں پہ میں یہ آپ کے پلیٹ فارم سے میں بڑی ہمبلی ریکویسٹ کروں گا حکومت سے، ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، ان کو سزائے موت دینی چاہیے. وزیر صحت جو ہیں خواجہ عمران نذیر، انہوں نے اس کے اوپر کافی کام کرنے کی کوشش کی بھی، لیکن یہ مافیا بہت بڑا ہے. سر دیکھیں، یہ ایک اصل معنوں میں خدمت ہے. آپ دیکھیں
ہر بندے میں ہوں آپ ہیں, کیا ہمیں خواہش نہیں ہے کہ ہم خوبصورت لگیں؟ ہاں. یہ تو اللہ نے ہمارے اندر صرف ڈال دی ہے نا, اور قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حسین ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں جنت میں اس دنیا میں نیک کام کرنے کی لالچ بھی کیا دی گئی ہے, خوبصورت ہو رہے, کہ یہاں پہ اگر اچھے کام کرو گے تو خوبصورت ہو رہے ملیں گی, کیونکہ اللہ نے وہ ہمارے خمیر میں ڈال دی ہیں. تو اس کے اوپر کھلواڑ ہو رہا ہے. جنت میں تو اور بہت کچھ ہے, تو ایک چھوٹی سی چیز ہے اس میں تو جنت. اچھا یہ بتائیں مدثر نواز اشرفی صاحب, یہ جو خواتین سونے سے پہلے یا مرد حضرات کریم لگاتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بہت فائدہ ہوتا ہے, بہت فائدہ ہوتا ہے. بیسیکلی وہ ہم جب کریم دیتے ہیں نا تو وہ ایک اسکن کا ملٹی وائٹامن ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب آپ لیکن یہ آپ اسے کنٹینیو کرے گا, لیکن وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ وہی والی بات کے سب اسٹینڈرڈ لے رہے ہیں یا اچھے والی لے رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اب یہ ایک آپ ایک رول بنا لیں, ایک آپ اصول بنا لیں کہ آپ نے اس سے باہر نہیں نکلنا, اور وہ یہ ہے, اور وہ بڑا آسان ہے. میں آپ کو آپ کی لائف چینج نہیں کر رہا, میں آپ سے 3-4 چیزیں پہلے بھی آپ کو کہی ہے, دوبارہ یہ کہوں گا. کیا ہم سارے شیمپو یوز نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں نا. وائی ناٹ میڈیکیٹڈ, اتنی پرائس میں آئے گا. کیا ہم سارے منہ نہیں دھوتے؟ بالکل دھوتے ہیں. وائی ناٹ میڈیکیٹڈ. کیا ہم سارے کریمز نہیں لگاتے؟ بالکل لگاتے ہیں. وائی ناٹ میڈیکیٹڈ. جب ہم یہ کریں گے نا تو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے, آپ کی اسکن نیچرلی بار بار ہیل بھی ہو رہی ہے, بار بار خوبصورت بھی ہو رہی ہے, سارا دن کی ڈسٹ اس میں سے ختم بھی ہو رہی ہے, اور ملٹی وائٹامنس کے ساتھ, اینٹی آکسیڈنٹس کے ساتھ, وہ نیچرلی کوئی بھی میکینزم ہے, کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہے نا, اس ٹریٹمنٹ کے پیچھے کیمسٹری یہ ہے کہ نیچر خود کھڑی ہے. بالکل, ہم صرف اس کو آگمنٹ کر رہے ہیں, ہم صرف اس کو پوٹینشیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ نے آج کل مشہور زمانہ سنا ہوا ہے, ٹرینڈنگ ہے, کس بندے کو نہیں پتا پی آر پی؟ کس بندے کو نہیں پتا پی آر پی؟ اب بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ پی آر پی کیا ہے. میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, پی آر پی کیا ہے؟ دیکھیں اس میں بھی میرے خیال 2-3 قسمیں ہیں نا, پی آر پی ہے, پی آر جی ایف ہے, پھر اس کے بعد ایگزوزومز ہیں, پھر اس کے بعد اس کے اوپر لائزیٹ ہے, اسٹیم سیلز ہیں, یہ سارے ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ جب ان پہ ریسرچز ہوئی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ نے پہلے سے بلڈ میں دی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اب اس کی ایگزامپل کے لیے, کیونکہ آپ کے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان میں سے سارے تو میڈیکل فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتے, تو میں اس کی سب سے پہلے ایگزامپل دوں گا. ہر انسان یہ جانتا ہے کہ فصل کیسے کاٹی جاتی ہے, کیسے بوئی جاتی ہے. ٹھیک ہے, زمین اللہ کی, اس میں ہم نے بیج ڈالا, بیج ڈالنے کے بعد فصل اگ گئی, اس میں کھاد کون سی, اس میں ہم کھاد کیوں ڈالتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا, اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ فصل زیادہ بہتر ہو. ایسے ہی ہے, زیادہ ہمیں پھل دے, زیادہ اس کا آؤٹ پٹ آئے, اور زیادہ بہتر کوالٹی کی ہو. ٹھیک ہے, یہی کام پی آر پی کرتی ہے. یہ پی آر پی آپ کے سر کے بالوں کی کھاد ہے. یس, آپ مطلب آپ کہیں بھی لگا, اب تو یہ اتنی لیٹسٹ ریسرچ میں چلا گیا ہے, انفیکٹڈ وونڈز میں یوز ہو رہی ہے, سرجری میں یوز ہو رہی ہے, آرتھو والے یوز کر رہے ہیں. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ پیچھے, وہی میں جو بات کی تھی, پیچھے نیچر کھڑی ہے کہ آپ کے بال ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں. اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی, اس میں کوئی ملٹی وائٹامن بلڈ میں کم ہو گیا ہے, کوئی لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے, کوئی ڈیزیز آ گئی ہے. تو سب سے بڑی پاور جو ہے وہ نیچر خود ہے. اس نے انسان میں ہیلنگ کیپیسٹی ڈال دی ہوئی ہے, ہم اس سے صرف آگمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں بالوں کی ڈیزیز ڈائگنوز کی, اس کو وہ میڈیسن دی, پی آر پی کر دی کہ اس سکن کو, بالوں کی اسکیلپ کو اس قابل بنا دیں, تگڑی کر دیں کہ وہ خود نیچرلی ہیل کرنا شروع کریں. جو ہمارے یہاں پر چیز کمزور ہو گئی ہوتی ہے, خلیے یا بلڈ کے اندر جو بھی سیلز ہوتے ہیں, ان کو آپ ہیئر فالیکلز بیسیکلی جو آپ کے تو انجیکٹ کرتے ہیں, تو وہ اس کو مضبوط, اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں. وہ اس کو ہیل کرنے میں, آپ کے جو ہیئر فالیکلز ہیں ان کو ہیل کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. اگر میں سمپلی پوچھوں تو ابھی بہت سارے لوگ یہ بات پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے بال جھڑ رہے ہیں, میرے بال گر رہے ہیں, اور ڈیلی بیسس پہ گر رہے ہیں. یہ پی آر پی اگر آپ نے ابھی ٹرانسپلانٹ نہیں کروایا تو گرتے ہوئے بالوں کو روکنے کے لیے پی آر پی فائدہ مند ہے یا نہیں ہے؟ بہت فائدہ مند ہے. آپ خالی گرتے ہوئے بالوں کو کہہ رہے ہیں, میں بینگ ڈرماٹولوجسٹ اپنے تمام لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گا, اور میں خود اس پہ یقین رکھتا ہوں اور اس کو امپلیمنٹ کرتا ہوں. اب دیکھیں, آفٹر 35 موسٹلی, یا ان یور 30s, آپ کی باڈی اس طرح نہیں رہ جاتی آج کل کے دور میں, کیونکہ نہ ہم پراپر ڈائٹ لے رہے ہیں, نہ ہم پراپر ایکسرسائز کر رہے ہیں, نہ ہماری پراپر سلیپ ہے, نہ ہمارا پراپر اسکرین ٹائم ہے. ہم ہر چیز میں سارے اصولوں کو توڑتے ہوئے جا رہے ہیں. ہم وہ جنریشن ہے, ہماری تو ٹوٹل روٹین ہی بالکل ڈفرینٹ ہو گئی ہے. جو ہمیں ایک ضابطہ حیات دیا گیا تھا, ہم اس سے انفارچونیٹلی, اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ میں ایک کانفرنس میں گیا,
ہارٹ کے حوالے سے تو بڑی تقریر ہوئی کہ چکنائی نہ کھائیں, یہ نہ کھائیں, اور اس کے بعد سموسے, اس کے بعد سموسے اور پیٹیز اور بوتلیں. یس, تو وہ کیا کرتے ہیں, میں تو اب میرا شوق ہے, میرا صرف شوق ہے میرے بال اچھے ہوں, اور میری فیلڈ ہے کہ جب تک میرے اپنے بال اچھے نہیں ہوں گے, اور ٹرانسپلانٹڈ بال نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں کسی کو کنونس کیسے کر پاؤں گا؟ تو میں ونس منتھلی پی آر پی اپنی کرتا ہوں. یعنی پی آر پی کروانے سے مطلب پی آر پی کا دور تو خیر ختم ہو گیا, اب پی آر جی ایف آ گیا. یس, گرتے ہوئے بال رک جاتے ہیں. بالکل, آپ یہ روٹین, آپ اس کو روٹین کیئر سمجھے. میں مہینے میں ایک بار اپنی پی آر جی ایف کرتا ہوں. اچھا, یس, میں کرتا ہوں تاکہ میرے بال اچھے رہیں. آپ نے کبھی ہمیں آفر نہیں کیا؟ بھائی جان آپ کو تو ابھی چلے, ہم ابھی کر دیتے ہیں. آپ کو ہم نے آفر نہیں کیا, آپ کی تو ہم منتوں سماجت بھی کرتے ہیں. آپ بڑا مشکل ٹائم دیتے ہیں, آپ بیزی بندے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں پی آر جی ایف اس میں پھر کیا فرق ہے؟ اس میں ہم 7 گروتھ فیکٹرز ڈالتے ہیں. ایک آپ کے بلڈ سے نیچرلی گروتھ فیکٹرز نکالتے ہیں, پھر اس کے ساتھ گروتھ فیکٹرز ایڈ کرتے ہیں, ملٹی وائٹامنس ایڈ کرتے ہیں, ان کا ایک کامبو بنا کے پھر ہم آپ کے بالوں میں اس کو انجیکٹ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوگا, ایک وہ جو مرا ہوا بیچارہ مرجھایا ہوا بال ہے, اس کو جب اتنی بائٹ سے اسٹرینتھ ملے گی نا, تو اس کا اپنا فولیکل مضبوط ہوگا, اس کی اپنی بیس مضبوط ہوگی, اس کی بلڈ سپلائی بحال ہوگی. ٹھیک ہے, جب یہ سارا کچھ وہ تگڑا ہو گیا, نیچر اس کو پھر ٹھیک کرنا شروع کر دے گی. اچھا, ایک اور میتھ ہے جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں جس کے بال وراثی طور پر گرنے ہیں نا جی, وہ گری جانے. جس کے بال جس کے والد کے, دادا کے یا فیملی میں کچھ اور لوگوں کے گرے ہیں, تو یہ لازم ہے کہ اس کے بال بھی گر جائیں گے, ایسا کیا ہے؟ اچھا, یہ جینیٹیکلی ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اچھا, بالکل ہوتا ہے کہ جینیٹیکلی آپ جو ہیں وہ جب آپ کے خاص طور پر میٹرنل سائڈ پہ پیٹرنل سائڈ پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ آپ میں آنی ہے. لیکن یہ 100% نہیں ہے کہ سب میں آنی ہے, لیکن اس بندے کو تھوڑا سا ایکسٹرا کیئرنگ ہو جانا چاہیے. وہ بہت زیادہ, جس طرح ہم یہ اسٹریٹننگ, ان کے وراثتی جو ایسے مسائل ہوتے ہیں ان کے بال گرنے سے روکے جا سکتے ہیں, ڈیلے کیے جا سکتے ہیں, روکے نہیں جا سکتے. روکے نہیں جا سکتے اگر جینیٹیکلی ہے. ہاں, آپ بہت زیادہ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. مطلب ایک آپ کو ارلی 20s میں, 25 میں, ارلی 30s میں گرنا شروع ہو گئے ہیں. موسٹلی 25-30 سال کا نوجوان ہے, اس کے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں, تو دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ بوڑھا ہو گیا. آپ اس کو 35 تک بھی آگے بھی لے جائیں, کیونکہ آپ ریسنٹ ایڈوانسمنٹس آ گئی ہے نا. آپ ساتھ پی آر جی ایف, ایکزوزومز, لائزیٹ, اسٹیم سیلز, آپ وہ لگا کے بالوں کو تگڑے کرتے رہتے ہیں, ان کی لائف بڑھاتے رہتے ہیں. اور میں اس چیز پہ بڑا پر امید ہوں, ریسرچز بھی ہو رہی ہیں, آپ اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں. اچھا, یس, اگر اسٹیم سیل ایک ایسی چیز آ رہی ہے جو یہ لوگوں کے لیے نہیں بھی ہوگی, لیکن اسٹیم سیلز جس میں آپ جس طرح بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, تو اس میں آپ بیسیکلی کیا کرتے ہیں, آپ اسٹیم سیلز لے کے ان کو کرتے ہیں. وہ سیل ہوتے ہیں جو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ والے سیلز ہیں جو گرو کرتے ہیں. تو اب اسٹیم سیلز کے بھی آگے, لیکن کیونکہ پاکستان میں ابھی یہ پروسیجر بہت کاسٹلی ہے تو اس کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے. ایک دور تھا کہ پی آر پی بھی کوئی بہت کم لوگ جانتے تھے, لیکن اب پی آر پی رول رہی ہے, اور میں یہ بات یہاں پہ بیٹھا کر رہا ہوں کہ پی آر پی کا دور ختم ہو گیا. پی آر جی ایف پہ لوگ چلے گئے. یس, پی آر جی ایف پہ, ایکزوزومس پہ چلے گئے ہیں. تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ اسٹیم سیلز ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہم اس کو ریورس کر پائیں گے. یعنی کہ جو وراثی جینیٹک آپ کا مسئلہ ہے وہ ایک بار ہونا ہی ہونا ہے. اگر کسی کے بال گر گئے ہیں, ارلی بیفور 30 گر گئے ہیں یا 25 میں گرنا شروع ہو گئے, تو جینیٹیکلی وہ گر گئے, اب دوبارہ سے اس کا جو ٹرانسپلانٹ وہ کر کے تو واپس لائے جا سکتے ہیں. یس, 100% لائے جا سکتے ہیں. تو پھر تو وہ مسئلہ نہیں ہوگا دوبارہ. نہیں ہوگا, 100% لائے جا سکتے. کیوں نہیں لائے جا سکتے؟ اب دیکھیں, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, اور میں اس میں بھی ایک خاص چیز آپ کو بتاؤں. جو ہم ڈیسیژن لیتے ہیں نا سرجری کروانے کا, آپ کے رزلٹ پہ وہ بہت میٹر کرتا ہے. اچھا, میں نے بڑی دفعہ, اب ایک لیٹ سپوز پیشنٹ میرے پاس آیا ہے, اگر میں نے بال لگوانے میں دیکھتا ہوں اس کا ڈونر ایریا بہت اچھا ہے, اس کے اوپر سے بال جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کے بڑے شاندار رزلٹ آ جائیں گے, آپ فوراً ٹرانسپلانٹ کرا لیں. اب وہ کسی وجہ سے رہ جاتا ہے, بی اٹ اینی ریزن وہ رہ جاتا ہے. وہ میرے پاس 3-4 سال بعد دوبارہ آتا ہے. اب میں اسے ڈسکس کروں, اب میں کہتا ہوں کہ بھائی جان اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا فرنٹ اچھا لگا دیتے ہیں, آپ کا پف اچھا بن جائے گا, لیکن میں آپ کا سارا سر جو ہے وہ کور نہیں کر پاؤں گا. ٹھیک ہے, تو مجھے یاد کراتا ہے کہ آپ نے 3 سال پہلے تو مجھے یہ بات 3 سال بھی تو گزر گئے نا. ہاں, کہ کیوں کہ اب بال گر رہے ہیں, تو جیسے جیسے بال گر رہے ہیں, نہ صرف آپ کا ریسیپینٹ سائڈ پہ بال کم ہو رہے ہیں, پیچھے ڈونر ایریا بھی کم ہوتا جا رہا ہے. اب ہماری جو وہ ایک ہم نے اتنے سارے فولیکل نکالنے تھے وہ کم فنلائز ہو کے تھوڑا رہ گیا. اب ہمارے پاس آپشنس لمیٹیڈ ہو گئی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بلیو کرنا, پہلے ریسرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, سرٹیفائڈ ادارے کے پاس جانا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ پرائمری ذمہ داری, یہ پرائمری ذمہ داری ہے, اور یہ پیشنٹ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد جب آپ ایک سرٹیفائڈ ادارے کے پاس, ایک سرٹیفائڈ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ہیں, پھر آپ اس کو اپنی اوپینین نہ دیں. یہ میری ریکویسٹ ہے.
ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے سر کے بال گر گئے ہیں, جتنے لوگوں کو بھی دیکھا ہے سب کے بال یہ گرتے ہیں, یہ سائڈوں سے نہیں گرتے. یس ڈونر ایریا کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بال تو بالکل ٹھیک ہے اوپر والا حصہ اور یہ سائڈوں سے گر گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں سے فرنٹ اوپر سے بال, اسی لیے تو ہم اس کو ایز اے ڈونر ایریا چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کچھ لوگ ہیں نا ان کا یہ بالکل خالی ہو جاتا ہے اور اینڈ تک بڑھاپے تک ساری زندگی ان کے یہ بال جو ہے اسی لیے یہ ڈونر ایریا اللہ کی طرف سے, ایک تو اس کی بلڈ سپلائی بڑی اچھی ہوتی ہے, دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے ان پہ ظلم کم ہوا ہوتا ہے. آپ دیکھیں, آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ دیکھیں نا جو اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا جب ہم اسٹائلنگ نہیں, میری تو بیٹیاں کرتی ہیں نا, آپ کے تو مسائل اور سب کو نہ بتائیں. اچھا نہیں, اب دیکھیں نا اس میں یہ ہے کہ ان پہ ظلم کس طرح زیادہ ہوتا ہے. کریمز, اسٹائلنگ کے لیے جیلز, یہ ساری ان پہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ریلیٹیولی ایریا بچا ہوتا ہے, اس کی بلڈ سپلائی بھی بہتر ہوتی ہے, اس لیے زیادہ ٹینیور گزار جاتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے ایک چیز کہی, میں اس کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ جو بالوں کے اوپر سپرے یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو بالکل ایک ہی شیپ کے اندر رکھنے کے لیے, یہ بالوں کو کمزور کرتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے اس کی جڑوں تک, یا صرف جو بال اوپر ہوتے ہیں 100% نقصان پہنچاتا ہے. دیکھیں بالوں میں جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو آپ کو یہ بھی ایک بڑا سن کے شاید عجیب سا لگے, یہ جو بال ہیں ونس اٹ از ابو دا اسکیلپ اٹ از اے ڈیڈ سیل, یہ مرا ہوا ہے. اور مطلب آپ نے دیکھا ہے جس طرح ہماری فیلڈ ہے اور اس میں ہم نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں اسکن, ہیئر, باڈی, نیلز, تو اس میں آپ کے جو ناخن ہیں اور آپ کے بال ہیں, اس کے علاوہ مجھے کوئی چیز بتائیں جس کو آپ کینچی سے نہیں کاٹ سکتے. تو ان کا ڈائریکٹ جو ہمارا ٹریٹمنٹ اورینٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں یا ان کی ڈیزیز اورینٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں, وہ ان کی اسکن بینیتھ دا اسکن, ان کی جو روٹ ہے ان سے ہوتی ہیں, چاہے وہ نیل بیڈ ہے, نیل روٹ ہے, چاہے وہ ہیئر فالیکل ہے یا ہیئر بیڈ ہے. مطلب عام الفاظ میں ہیئر بیڈ کہہ دوں, بیسیکلی ہیئر فالیکل ہوتا ہے جو آپ کی اسکن کی لیئرز میں پڑا ہوتا ہے. تو وہ ان کو جو ہے وہ ہم ٹریٹمنٹ بھی ان کو دے رہے ہوتے ہیں, اور کسی نہ کسی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہ ان کو ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو ڈیڈ سیل ہے. یعنی یہ جو جیل وغیرہ لگاتے ہیں, سپرے لگاتے ہیں, یہ نہیں لگانی چاہیے, نہیں لگانی چاہیے. مطلب آپ ایک چیز ہے, اور یہ اوپر بالوں کو کمزور کرنے کے علاوہ جو اندر اوپر بال نہ کمزور ہوتے ہیں, کچھ نہیں, مطلب وہی ہے جو اس کا وہ تو کٹیں گے نکل جائیں گے, لیکن یہ اس کی جڑوں میں جا کے بھی کوئی نقصان پہنچاتا ہے. اصل تو نقصان وہی ہے, اوپر نقصان تو میٹر ہی نہیں کرتا نا, نقصان وہ ہے جو اس کی جڑوں میں جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے. اور اس میں دیکھیں ایک چیز ہے, ایکسیسو یوز آف اینی تھنگ از بیڈ. ایک آپ نے پارٹی ویئر میں کر لیا, کوئی شادی بیاہ میں کر لیا, کوئی ونس ویکلی, اب آپ لوگوں کی مجبوری ہے, آپ لوگوں کی فیلڈ ایسی ہے, آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی خاص طور پہ خواتین میں اسکن کے مسائل, فیس کے مسائل بہت زیادہ کیوں آتے ہیں؟ ان کی مجبوری ہے, ان کا پروفیشن ہے, ان کو میک اپ کرنا پڑتا ہے. نہیں, خواتین اس پروفیشن میں ہو یا گھر میں, ان کے نہیں مطلب پروفیشنل, خاص طور پہ جو پروفیشن میں ہیں, جو ورکنگ وومن ہیں, ان کو کرنا پڑتا ہے. لیکن ان کا بھی ہم نے ایک حل نکال دیا کہ سیمی پرماننٹ میک اپ ہم کر رہے ہیں. تو میں یہ بات کر کے اس طرف آنا چاہ رہا تھا تاکہ لوگ ہمارے سے رابطہ کریں کہ آپ کو ڈیلی میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کا سیمی پرماننٹ میک اپ کر دیں گے, اور اس کے اوپر جسٹ آپ بلش آنز اور ایڈ آنس کریں اور منہ دھوئیں, اور روزانہ سے جو آپ کو ڈیروں ساری بیسز لگانا پڑتی ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے بتایا کہ یہ بہت اچھا ہے جو رات کو سوتے وقت کریم لگاتے ہیں, کچھ لوگوں کو عادت ہے وہ صبح اٹھتے ہیں تو اس کے بعد بھی لگا لیتے ہیں, پہلے رات والا دھویا تو اچھی بات ہے. تو پھر دیکھیں ایک چیز ہے, نہیں اگر وہ میڈیکیٹڈ ہیں پھر جتنی مرضی لگائیں پھر تو پرابلم کوئی ایشو نہیں, کیونکہ اگر سب اسٹینڈرڈ ہیں تو پھر تو اڑا دیں گے آپ, پھر تو وہ صبح دوپہر شام تہجد میٹر ہی نہیں کرتا نا, وہ لگانی ہی نہیں ہے. وہ بس میں بینگ ڈرمیٹولوجسٹ تو ہم ان کو حرام قرار دے دیتے ہیں کہ وہ تو لگانی ہی نہیں ہے نا. اب دوسرا آپ دیکھیے اس میں ہے کیا, اب ہم تھوڑی سی سردیوں گرمیوں کی تھوڑی سی روٹین ڈفرینٹ ہوتی ہے آپ کی اسکن کو دیکھ کے, لیکن جو چیز نیچرلی چل رہی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے ایک موئسچرائزر. نمبر سردیوں میں خاص طور پر, گرمیوں میں ہم دیکھیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, صبح اٹھیں آپ, ایک ملٹی وائٹامن اسکن کا ہوتا ہے, وہ لگا پانی زیادہ پئیں, بس یہی کافی ہے. پانی زیادہ پئیں, ملٹی وائٹامن اسکن کا ہوتا ہے, وہ اسکن پہ اپلائی کر لیں, اوپر سن بلاک لگا. گرمیوں میں کتنا اسکن کی کیئر کے لیے کتنا پانی جو ہے پینا چاہیے, کتنی اس کی ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں رفلی ہم کہتے ہیں کہ آپ کو جب ایک بار پوری باڈی کو پسینہ آیا ہے نا, تو وہ اراؤنڈ 1.5 سے 2 گلاس پانی آپ کے ضائع ہو گئے. 1.5 سے 2 گلاس پانی ایک بار اگر آپ کو فل باڈی پسینہ آیا تو وہ ضائع ہو گیا, آپ کا پانی ضائع. دیٹ از اباؤٹ 500 ml. تو آپ کو آج کل کے موسم میں جب آپ پنکھے کے نیچے بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو تھوڑا بہت پسینہ آ رہا ہے, تو ایئر کنڈیشن تو سب کے لیے میسر نہیں ہے, تو آپ یہ روٹین بنا لیں کہ آپ نے 16 سے 18 گلاس دن میں پانی پینا ہے.
16 سے 18 گلاس دن میں پانی پینا ہے. یہ آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو آفس ورک کرتے ہیں یا یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں. کم انٹریکشن کرتے ہیں دھوپ کے ساتھ, اور جو مزدور بالکل دھوپ کے اندر کام کر رہے ہیں ان کا تو پسینہ سارا دن بہتا ہے. ان کو ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ نمکیات کی بھی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب گرمی کے اندر آپ نے 10-15 گلاس پانی پینا ہے, مزدور کلاس یا نارمل جو بھی لوگ پانی پیتے ہیں وہ کس طرح سے پانی پئیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے ان کے لیے, کیا ڈالیں اس میں؟ صرف نمکول, ORS, سب کو پتہ ہے. وہ لیمو پانی نہیں افورڈ کر سکتے, وہ سکنجی بنانا نہیں افورڈ کر سکتے, ان کے لیے ان کو چینی خریدنی پڑے گی, نمک, لیمو, ساری چیزیں مہنگی ہیں, اور وہ ڈیلی کے لیے. اس سے بہتر ہے کہ وہ گزرتے ہوئے وہ 5-7 روپے کا 10 روپے کا ایک ORS کا پیکٹ آتا ہے, وہ 2 پیکٹ لیں, جہاں پہ وہ برف لینے جاتے ہیں وہ ڈال دیں, تو اس سے ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک, پانی کی نمکیات کی کمی نہیں ہوگی, نمبر 1. نمبر 2, یہ سن اسٹروک سے بچے رہیں گے کہ نمکیات کی کمی کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ بے ہوش ہو کے ہمارے پاس آتا ہے, بی پی فال کر گیا, بہت ملتا ہے, تو وہ لوگ اس سے بچے رہتے ہیں. تیسرا, وہ تھوڑا سا اپنا جو اپنا سر ہے وہ ڈھک لیں. چوتھا, یہ وہ ایک چیز اور فیل کریں گے جو معجزانہ طور پہ ہوگی, کہ جب صبح اٹھ کے ان کو تھکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ نہیں ہوگی. اچھا, اگر وہ اچھا پانی نمکیات کے ساتھ پی رہے ہوں گے تو ان کو وہ تھکاوٹ نہیں ہوگی. یعنی نارمل گھروں میں پیا جا سکتا ہے یہ 100% پینا چاہیے. اچھا, مطلب ہم نے ایک میتھ بنا لیا ہے کہ موشن لگیں گے تو ہی آپ نے ORS والا پانی پینا ہے, ورنہ یہ برا ہے. اس کا اور کوئی نقصان نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ 2-3 دفعہ اور یورین کر لیں گے بس. آج کل کے موسم میں تو آپ کو خالی جب پسینہ آتا ہے تو اس میں صرف پانی تو نہیں نکل رہا, اس میں نمکیات نکل رہی ہیں, اور کچھ لوگوں کی تو اتنی زیادہ نکل رہی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو جب ان کا پسینہ خشک ہوتا ہے تو ان کے آپ کو سفید دبے نظر آتے ہیں اوپر. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی تو نہیں ہوتا ہے نا, وہ نمکیات ہوتی ہیں. ڈاکٹر مدثر نواد اشرفی صاحب, جو چیزیں میں نے سوچی تھی وہ ساری کی ساری سائڈ پہ رہ گئیں. ہماری ڈسکشن بالکل الگ لیول پہ اینگل پہ چلے گی اور بہت زبردست ہیلتھی ڈسکشن تھی. آج کے پوڈ کاسٹ سے آپ کے بہت شکریہ. آپ کو پھر دوبارہ ہم سہمت دیں گے انشاءاللہ, اور جو چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں, رکھی ہوئی ہیں, لکھی ہوئی ہیں, وہ ساری آپ کے ساتھ ڈسکس. سر میں ایک ضرور ریکویسٹ کروں گا آپ سے, وہ یہ کہ آپ جو خاص طور پر چلائیں وہ یہ چلائیں کہ یہ جو میں لفظ دوبارہ پھر, پہلے بھی میں نے اس کے لیے ہارش ورڈ یوز کیے ہیں لیکن پھر کروں گا, کہ یہ جو فتنہ ہے نا جس میں ان پروفیشنل لوگ ٹک ٹاک کا, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کا سہارا لے کے, پیسے دے کے, پیڈ پروموشنز کرا کے لوگوں کی زندگیوں اور ان کی سکن کے ساتھ کھیل رہے ہیں نا, ان کو آپ شٹ اپ کال بھی دیں, اور آپ نے جب بھی کسی کے پاس جانا صرف یہ سوال کرنا شروع کر دیں. آپ وہ لینے گئے ہیں, کوئی میڈیسن لینے گئے ہیں, سن بلاک لینے گئے ہیں, فیس واش لینے گئے ہیں, شیمپو لینے گئے ہیں, تو آپ نے ان سے 2 چیزیں پوچھ لی, یہ میڈیکیٹڈ ہے نا, اس میں اسٹیرائڈ تو نہیں ہے, اس میں کوئی رنگ گورا کرنے والی کریمیں تو نہیں ڈالی ہوئی, کوئی مکس کریمیں تو نہیں ہے. وہ میڈیکل اسٹور والا بھی سمجھ جائے گا, ڈر جائے گا, اور آپ کو اچھی چیز دے. نہیں, لیکن سم ٹائم وہ بھی چھپا جاتے ہیں بیچنے کے لیے, تو بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر کے ذریعے. سر یہ سب سے بہتر ہے نا, ڈاکٹر سے پوچھیں, اسی کے نسخے کے اوپر لیں, آپ اس کے اوپر ہیں آپ. اچھا, اس سے بھی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کی فیس نہیں پے کر سکتے, تو آپ کے پاس آن لائن کتنے پلیٹ فارمز ہیں, آپ گوگل کریں, آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گا. لیکن اگر آپ جہاں پہ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں, وہاں پہ اگر آپ 3 مہینوں میں ایک بار, صرف 3 مہینوں میں ایک بار, اور سال میں 4 دفعہ بنتا ہے, اپنے ڈرماٹولوجسٹ کو دکھا لیں گے. آپ اگر کہیں نہیں دکھا سکتے تو یو آر مور دین ویلکم ان گورنمنٹ ہاسپٹل. فزیکلی ڈاکٹر کے پاس جانا ہی بہتر ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایسے کراک بیٹھے ہوتے ہیں, ڈاکٹر سے اچھی باتیں ہیں. اگر آپ 3 مہینے بعد بھی ایک دفعہ ڈاکٹر کی فیس نہیں دے سکتے تو گورنمنٹ ہاسپٹلس موجود ہیں, اسکن کے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, آپ ایک بار آ کے اوپینین لے لیں, تو اس سے آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر مدثر نواد اشرفی صاحب.